عزیزان گرامی، دیکھیے واقعی میں جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور جو نمازوں کو ترک کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے رسول کو ناراض کر کے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے تو عزیزان گرامی اسے دنیا میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ دنیا میں بھی پریشان رہے گا اور مرنے کے بعد قبر میں بھی پریشان رہے گا، اور قبر کے بعد جب حشر کے میدان میں جائے گا تو وہاں پر بھی وہ پریشان رہے گا۔ کیونکہ میرے عزیزو یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر صرف پیسہ، دولت، شہرت یہی انسان کو سکون نہیں پہنچاتے ہیں، بلکہ انسان کو سکون حقیقی طور پر اللہ کا ذکر پہنچاتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ سکون کے ساتھ میں رہتا ہے، کیونکہ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو روح کو سکون ملتا ہے، جسم کو بھی سکون ملتا ہے اور قلب کو بھی سکون ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے ہمیں اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی عبادت کر کے گزارنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ یعنی ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو صحیح وقت میں ادا کرنا۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ اس لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید زخمی کر دیا گیا تو کسی نے آپ سے کہا کہ امیر المومنین نماز؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا، بلا شبہ اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اور آپ نے نماز پڑھی حالانکہ آپ کے زخم سے خون بہ رہا تھا۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کا پیار ہے کہ ایسے زخم ہونے کے بعد بھی حضرت عمر نے نماز کو ترک نہیں کیا، کیونکہ حضرت عمر نے بتایا کہ جو نماز کو نہیں پڑھتا تو اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کو سب سے پیارا عمل نماز ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ جو اللہ کی عبادت کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو میرے عزیزو وہ اللہ کا بہت ہی پیارا ہوا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور وہ نورانی شکل میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ عرش الہی تک جا پہنچتی ہے، اور نمازی کے لیے قیامت تک دعا کرتی رہتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے۔ میرے عزیزو دیکھیے یہ نماز اس کے لیے دعائیں بخشش کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تو اس کی حفاظت فرما جیسے اس نے میری حفاظت کی ہے، مولا ایسے ہی تو اس کی حفاظت فرما۔ اور جب آدمی بے وقت نماز پڑھتا ہے، یعنی جو وقت میں نماز پڑھتا ہے وہ تو فائدہ ہوتا ہے اس کو، لیکن جو انسان بے وقت نماز پڑھتا ہے، یعنی وقت نہیں ہے نماز کا، کچھ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت نکال کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت نکال کر کے جو وقت صحیح وقت ہے اس پر نماز نہیں پڑھتے بلکہ وقت نکال کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا فرمایا گیا؟ فرمایا جاتا ہے کہ جب آدمی بے وقت یعنی وقت نکال کر کے نماز کا وقت نکال کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سیاہ شکل میں اوپر آسمانوں کی طرف چڑھتی ہے۔ جب وہ آسمان تک پہنچتی ہے تو اسے بوسیدہ کپڑے کی طرف لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، یعنی پھٹے ہوئے پرانے کپڑے میں لپیٹ کر
پڑھنے والے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ایسی نماز جو واپس ہمارے منہ پر مار دی جائے تو ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ اس لیے نماز اگر پڑھنی ہی ہے تو سچے دل سے نماز پڑھیے، اللہ کی محبت میں نماز پڑھیے اور وقت میں رہ کر ہی نماز پڑھیے۔ جو وقت میں رہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے وہی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی جن کی نماز ذکر قبول نہیں کرتا، ان میں سے ایک وہ ہے جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ 3 لوگ ہیں اور ان میں سے ایک وہ ہے جو وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے وقت گزرنے کے بعد نماز پڑھی جائے تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ تو بتائیے ایسی نماز سے کیا فائدہ جو نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہی نہ ہو؟ تو میرے عزیزو وقت پر ہی نماز پڑھیے گا، کیونکہ جو وقت پر نماز پڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں نماز بھی دعا کرتی ہے، مولا جیسے اس نے مجھے وقت پر میری حفاظت کی ہے، وقت پر مجھے ادا کیا ہے، مولا ایسے ہی تو اسے اجر عطا فرما، تو اللہ اسے ویسے ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 5 چیزوں سے سرفراز فرماتا ہے، یعنی اللہ اسے 5 چیزیں عطا کرتا ہے جو نماز کو پابندی سے نماز کے وقت پر ادا کرتا ہے۔ تو وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ تو میرے عزیزو اسے اللہ رب العزت 5 چیزیں عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اسے تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے، اس کی تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے اور اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ نام اعمال اسے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور پل صراط پر بجلی کی طرح گزرے گا اور جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے یہ 5 چیزیں جو نماز کو نماز کے وقت میں پابندی کے ساتھ میں ادا کرتا ہے تو اس کو یہ 5 چیزیں اللہ رب العزت عطا کرے گا کہ اللہ رب العزت اس کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا اور اللہ رب العزت عذاب قبر اس کو نہیں دے گا اور نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور پل صراط سے ایسے گزر جائے گا جیسے کہ بجلی گزر جاتی ہے اور جنت میں وہ انسان داخل ہوگا۔ لیکن تو میرے عزیزو یہ نماز پڑھنے کے فائدے ہیں، جو واقعی میں نماز کو پابندی کے ساتھ میں پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو شخص نمازوں میں سستی کرتا ہے، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یار پڑھ لیں گے ابھی بہت وقت ہے، پڑھ لیں گے ابھی بہت وقت ہے، تو میرے عزیزو ایسی نمازوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ سنیے جو شخص نمازوں میں سستی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 15 مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی 15 مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو نماز کو پڑھتا تو ہے لیکن نماز کا وقت نکال کے پڑھتا ہے، جو نماز کو چھوڑتا ہے، جو نماز میں سستی کرتا ہے، اللہ اسے 15 مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور وہ 15 کیا کیا ہیں؟ تو میرے عزیزو 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت اور 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت اللہ رب العزت اسے ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو دنیاوی مصائب یہ ہیں جو دنیا میں اسے مصائب دیے جاتے ہیں نماز میں سستی کرنے والے کو، تو اس کے مصائب یہ ہیں کہ اس کی عمر میں سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، یعنی نیکی جو نظر آتی ہے، جو نور آتا ہے چہرے پر، وہ نور اور وہ صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے اور اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے یہ انسان کو دنیا میں دیے جاتے ہیں، یہ مصیبتیں اسے دنیا میں دی جاتی ہیں اور جو مصائب اسے موت کے وقت دیے جائیں گے تو میرے عزیزو وہ یہ ہیں کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ اللہ اکبر۔ نماز میں سستی کرنے والا جو موت کے وقت اسے مصائب دیے جائیں گے تو ان میں سے پہلا یہ کہ وہ ذلیل ہو کر کے مرے گا
اور دوسرا وہ بھوکا مرے گا، تیسرا وہ پیاسا مرے گا۔ اگر اسے دنیا کے تمام سمندر پلا دیے جائیں تب بھی اس کی پیاس بجھنے کا نام نہیں لے گی۔ یہ انسان کو مصائب دیے جائیں گے مرتے وقت، اور قبر کے مصائب یہ ہیں کہ قبر اس پر تنگ ہوگی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں سے وہ رات دن لوٹتا رہے گا۔ اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع یعنی گنجا ہوگا۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، اور جن کی لمبائی ایک دن کے سفر کے برابر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ کڑکدار بجلی جیسی آواز میں میت سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا کہ میں گنجا اژدہا ہوں، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے نمازوں کے ضائع کرنے کے بدلے صبح سے شام تک ڈستا رہوں۔ صبح کی نماز کے لیے سورج نکلنے تک، نماز ظہر کے ضائع کرنے پر تجھے ظہر سے عصر تک، اور عصر کی نماز کے لیے مغرب تک، اور مغرب کی نماز کے ضائع کرنے پر عشاء تک، اور عشاء کی نماز کے ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے صبح تک ڈستا رہوں۔ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور جب وہ اسے ڈسے گا تو اللہ اکبر، وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، اور قیامت تک اس طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، یہ نماز میں سستی کرنے والے، ہم سمجھتے ہیں یار ہم نماز نہیں پڑھیں، ہم نماز چھوڑ دیں، تو نماز کو چھوڑنے والوں کان کھول کر کے سن لو، اسے مصائب حشر کے میدان میں جھیلنے ہوں گے۔ وہ یہ ہوں گے کہ سخت حساب ہوگا اس کا، اللہ کی ناراضگی اور جہنم میں داخلہ ہوگا اس کا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، ہم نمازوں کی ضرور پابندی کریں، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسائیں۔